سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام عیسیٰ اور آپ کا نسب حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے القابات میں سے ایک لقب ہے مسیح۔ مسیح بمعنی ماسے، یعنی مس کرنے والا۔ چونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر کے بیماروں کو شفا دیتے تھے، مبارک ہاتھ لگاتے اور دوسرے سامنے جو مریض ہوتا اسے شفا مل جاتی، اس لیے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا لقب ہے کلمۃ اللہ۔ آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی، اس لیے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب ہے روح اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص روح فرمایا، اس بنا پر آپ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا
تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سرخ رنگ، گنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت گزاری کے حوالے سے آتا ہے کہ حکم الہی کے مطابق آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پابندی سے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پسند فرمایا کرتے تھے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس گھڑی میں نماز پڑھنا آپ پسند فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہ وہی نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پابندی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام تکبر سے دور رہنے والے تھے، عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، اور اس بات کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ خود عجز و انکسار کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی آپ علیہ السلام اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں افضل عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے روح اللہ، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، افضل عبادت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرنا یہ افضل عبادات میں سے ایک افضل عبادت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تکبر سے بچے اور افضل عبادت یعنی عاجزی کو اختیار کرے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ تنہائیوں میں تو کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے۔ عاجزی اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اسے کہیں کہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہے۔ یہ کوئی عاجزی نہیں، عاجزی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، کبھی بھی دنیاوی نعمتوں کو خاطر میں نہ لاتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ایک اونی جبہ میں زندگی کے 10 سال گزار دیے، یعنی ایک ہی اونی جبہ تھا اور اس میں اپنی زندگی کے 10 سال آپ نے گزار دیے۔ جب وہ جبہ کہیں سے پھٹ جاتا تو اسے باریک رسی سے باندھ لیتے تھے یا اسے پیوند لگا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دنیا کو منہ کے بل گرایا اور اس کی پشت پر میں خود سوار ہوا۔ میرا نہ کوئی بیٹا ہے جس کے مرنے کا مجھے غم ہو، اور نہ گھر ہے جس کی بربادی کا مجھے خوف ہو۔ لوگوں نے عرض کی، کیا ہم آپ کے لیے گھر نہ بنا دیں؟ ارشاد فرمایا، سرے راہ گھر بنا دو۔ عرض کی گئی، وہاں تو یہ قائم نہ رہے گا
لوگوں نے پھر عرض کی کیا ہم آپ کے لیے زوجہ کا انتظام نہ کر دیں؟ فرمایا میں ایسی بیوی کا کیا کروں گا جو مر جائے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے کھانے سے رات اور رات کے کھانے سے صبح کے لیے کچھ بھی نہ بچاتے، اور ارشاد فرماتے ہر دن کا رزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے، درختوں پر لگے ہوئے پھل پتے وغیرہ کھا لیتے، جہاں رات ہو جاتی وہیں پر آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ علیہ السلام ایک دراز گوش یعنی گدا لے لیں اور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ سفر کر لیا کریں؟ ارشاد فرمایا میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ کوئی چیز ایسی مجھے عطا فرمائے جو مجھے اس سے غافل کر دے، یعنی یہ بھی دنیا کا مال ہے اور دنیا کا مال کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے مجھے غافل کر دے۔ آپ علیہ السلام یقین اور توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ عرض کی گئی آپ پانی کے اوپر کیسے چل لیتے ہیں؟ یعنی پانی کے اوپر ایسے چل دیا کرتے تھے جیسے زمین کے اوپر انسان چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان اور یقین کی برکت سے۔ عرض کی ہم بھی آپ کی طرح ایمان اور یقین کے مالک ہیں۔ فرمایا تو چلو، وہ بھی آپ کے ساتھ پانی پر چلنے لگے۔ اس دوران ایک بڑی لہر آئی تو سب پانی میں غوطے کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کی ہم بڑی لہر سے ڈر گئے تھے، پہلے چل رہے تھے لیکن اب بڑی لہر سے ڈر گئے تو پانی میں چلے گئے۔ فرمایا اس لہر کے رب عز و جل سے کیوں نہ ڈرے؟ پھر انہیں باہر نکالا اور زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر مٹھیاں بھر کے ان کے سامنے کھولی تو ایک میں سونا تھا اور دوسرے میں مٹی کا ڈھیلا یا کوئی مٹی کا کینکر تھا۔ فرمایا تمہارے دلوں میں ان دونوں میں سے کس کی وقت زیادہ ہے؟ عرض کی کہ سونے کی، وہ قیمتی تھا اور مٹی تو پھینکنے کے قابل تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سونے کی وقت اس مٹی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو فرمایا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل اور آپ کے صبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ صبر و تحمل اور برداشت جیسی عظیم صفات آپ علیہ السلام میں بدرجائے اتم موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو برا بلا کہا۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ان سے اچھے الفاظ کے ساتھ کلام کیا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ کے لیے سابقہ یعنی جو پہلے لوگوں نے برا کہا تھا اس سے بھی زیادہ برے الفاظ استعمال کیے، لیکن آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ کلام کیا، یعنی آپ کا برداؤ پہلے سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ یہ دیکھ کر حواریوں میں سے ایک شخص نے عرض کی جب لوگوں نے آپ کے لیے زیادہ برے الفاظ استعمال کیے تو آپ نے ان کے ساتھ زیادہ اچھے الفاظ میں کلام کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے پاس جو چیز ہو وہ وہی دیتا ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تخلیق کے بارے میں غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جسے پیدا نہیں کیا گیا وہ اس سے زیادہ رشک کے قابل ہے جسے پیدا کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیحت برے ارشادات کتابوں میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ احسان یہ نہیں
کہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے جس نے تیرے ساتھ کیا. اس نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے. فرمایا کیونکہ یہ تو اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا ہوا کہ اس نے کیا تو ہم نے بھی کیا. فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کر جس نے تیرے ساتھ برا سلوک اختیار کیا ہے. اور مزید یہ بھی فرمایا جس کا جھوٹ زیادہ ہوگا اس کا حسن و جمال چلا جائے گا. جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اس کے چہرے سے حسن و جمال کم ہونے لگ جاتا ہے. جو لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے گا اس کی عزت و مقام ختم ہو جائے گا. جو زیادہ پریشان رہے گا اس کا جسم بیمار پڑ جائے گا. اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالے گا. اور فرمایا جنت کی محبت اور جہنم کا خوف مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ ادھر جو جنت کی محبت ہے جہنم کا خوف ہے یہ بندے کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے تلقین کرتا ہے کہ مصیبت آنے پر صبر کیا کرو. اور بندے کو دنیاوی لذات نفسانی خواہشات اور گناہوں سے دور کرتا ہے. اپنی نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے اور فتنہ کے لیے یہی بات کافی ہے. اور مزید فرمایا تم دنیا کو آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی. اپنا خزانہ اس کے پاس جمع کروا دو جو اسے ضائع نہیں ہونے دے گا. کیونکہ دنیاوی خزانے والے کو اپنے مال پر آفت اور مصیبت کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے. مال آئے تو ڈر تو آ ہی جاتا ہے کہیں چرا نہ لیا جائے کہیں گم نہ ہو جائے کہیں گر نہ جائے. تو یہ مال کی جو آفت اور مصیبت ہوتی ہے اس کا ڈر انسان کو رہتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خزانہ جمع کروانے والا اس مال کے اوپر آفت آنے سے بے خوف ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام کے اوصاف کے حوالے سے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دنیا اور آخرت میں خدا کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں. آپ علیہ السلام نے بہت چھوٹی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کیا. آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے جھولے میں مہد میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے پابند تھے. آپ علیہ السلام امت کو ادائے زکوٰۃ کی تاکید کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام کی ذات بڑی برکت والی ذات تھی. آپ علیہ السلام والدہ سے اچھا سلوک کرنے والے. آپ علیہ السلام تکبر سے دور اور شقاوت سے محفوظ تھے. اللہ کریم قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں. اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. تفسیر شراط الجنان میں اس آیہ مبارکہ کے تحت ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي.
اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے حق بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بد نصیب نہیں بنایا، بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے والا بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ برم بوالدتی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات، 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں، کیونکہ اگر وہ کوئی بدکار عورت ہوتی تو ایک معصوم رسول کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اس سے ماں کا مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان سے حسن سلوک کا فرمایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو فطرت کے اعتبار سے ہی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بناتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بد عقیدگی، بد عملی، بد خلقی اور سخت دلی سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ بد عقیدہ اور بد عمل لوگ یہ بدبخت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں جو اللہ کریم نے نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 23 انعامات کا ذکر ہے، ان میں سے چند ایک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ولادت سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی بشارت دے دی گئی اور نام اور لقب بھی بتا دیا گیا۔ یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اپنی خاص روح پھونکی۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اور ارشاد فرمایا والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جھولے میں کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نجران کا وفد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے معاملے میں بحث کرنے کے بعد لاجواب ہو گیا۔ قرآن پاک میں 3 سپارے میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن لاجواب ہونے کے باوجود نجران کا یہ وفد حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا کہ تم حق کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر آؤ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور مخدومہ کائنات حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیاری امی جان حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات کے ساتھ میدان مباہلہ میں پہنچے تو ان کے پادریوں نے چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بڑے نے کہا کہ اگر مباہلہ کو قبول کر لیتے ہو تو قیامت تک کے لیے عیسائی دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں قرآن پاک میں ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اس مباہلے کا ذکر بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اسے مزید اگلے سلسلے میں آگے جاری رکھیں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، جو سنا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔